الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. گزشتہ آیات میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے انہیں آزمائش سے، امتحان سے بھی گزرنا پڑے گا، اور وہ آزمائش اور امتحان ایسی ہوگی کہ وہ ظاہر کر دے گی اس بات کو کہ کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے. پھر اگر ایمان لانے کے بعد کبھی کوئی تکلیف کا سامنا ہو جائے، مشقت اٹھانی پڑے، تو اسے برداشت کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اگر ایمان پر اور اسلام کے تقاضوں پر چلنے کے لیے کبھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ایسا نہ ہو کہ اسلام سے اور ایمان سے منہ موڑ لیا جائے کہ اس اسلام میں اور ایمان میں تو بڑی پریشانیاں ہیں. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کو ایمان کے تقاضے پر عمل کرنے میں جو پریشانیاں نظر آتی ہیں، یہ پریشانیاں ایسی ہیں کہ یہ دور سے پریشانیاں لگتی ہیں. جب آپ عمل کرنے لگ جائیں تو وہ پریشانی نہیں بلکہ راحت بن جاتی ہے. اس کو اگر مثال سے سمجھایا جائے کہ ایک آدمی کی مسجد میں آنے کی عادت نہیں ہے، ایک آدمی کی صبح فجر کی نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے، تو اس کو بڑا مشکل لگے گا. لیکن جب عادت بن جاتی ہے تو پھر مسجد آئے بغیر سکون بھی نہیں ملتا، راحت بھی تبھی ملے گی جب آپ فجر کی نماز جماعت سے آ کر پڑھیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے میں اگر کبھی دشواری آئے اور نفس کو پریشان ہونا پڑے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پریشانیاں آئی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، نفس مشقت میں پڑ رہا ہے تو منہ موڑ لیا جائے. نہیں، ان کا سامنا کیا جائے تو وہ پریشانی نہیں رہتی بلکہ راحت بن جاتی ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ ایمان پر اور ایمان کے تقاضوں پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں اور کوئی بھی چیز
اس کے قدموں کو ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ڈگمگا نہ دے۔ حتیٰ کہ آپ نے سنا کل کی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ اگر ماں باپ بھی تمہیں مجبور کریں اس بات پر کہ ایمان کے تقاضوں پر عمل نہ کرو یا کفر و شرک کی طرف آ جاؤ، تو اللہ نے کتنے کھلے الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ ماں باپ جیسے باعظمت اور قابل تعظیم لوگ کہ اللہ نے جن کا حق اپنے اور رسول اللہ کے بعد ارشاد فرمایا کہ مخلوق میں سب سے پہلا حق اللہ اور رسول کے بعد ماں باپ کا ہے، چاہے وہ مشرک ہوں، لیکن اگر وہ کفر کی طرف دعوت دیں، اعمال کفر کرنے پر مجبور کریں، تو بات شریعت میں ان کی بھی نہیں مانی جائے گی، ہاں لیکن حسن سلوک اور اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ یہ بات آج سے پہلی والی آیات کے مضامین کے اندر بیان کی جا چکی ہے۔ آج کی آیات میں اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے تو کفار مکہ ان کے پاس آ کر کہتے تھے کہ تم تو مسلمان ہو رہے ہو، دیکھو جتنی تمہاری پسندیدہ چیزیں ہیں، شراب ہے، عورتیں ہیں، مال و دولت ہے، یہ اس پر تو سب کے اوپر پابندی لگ رہی ہے، تم کھاؤ گے کیا، کماؤ گے کیا، سود پر رقم تم نہیں لے سکتے، لہذا تم اپنے اس دین سے واپس آ جاؤ، اس نئی نویلے دین سے تم پھر جاؤ اور اسی عیش و عشرت والی زندگی میں واپس آ جاؤ۔ یہ مرنا ورنا کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد حساب دینا کیا ہوتا ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، تم تو اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ اور اللہ فرماتے ہیں، کہنے لگے کہ اگر مرنے کے بعد حساب و کتاب کی بات آ بھی گئی، اول تو آئے گی نہیں، انہوں نے کہا مسلمانوں کو بہلایا کرتے تھے کہ آئے گی نہیں، اور اگر آئے گی بھی تو جو تمہارے گناہ ہوں گے تم وہاں ہمارا نام بتا دینا، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انہم لکاذبون، کہ وہ ان کے گناہ کا بوجھ کیا اٹھائیں گے، جھوٹ بولتے ہیں، ان کے اوپر تو ان کے گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا، اور جس کو بہکا رہے ہیں ان گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے، جو آدمی کسی گناہ کا ایجاد کرنے والا ہوگا تو قیامت تک جو لوگ اس گناہ میں اس کی پیروی کریں گے تو سب سے پہلے گناہ کر کے جس نے بتایا اور سکھلایا ہوگا اس کے حصے میں اس گناہ کا بوجھ پہنچے گا۔ میں آپ کو اس کو مثال سے سمجھاؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے ناحق خون کیے جاتے ہیں اس کے گناہ کا حصہ حضرت آدم کے پہلے بیٹے قابیل کو پہنچتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں پہلا ناحق قتل کرنے کا طریقہ اسی نے ایجاد کیا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی نیکی کرنے والا نیکی کی دعوت دیتا ہے اور لوگ اس پر قیامت تک عمل کرنے والے رہیں تو حدیث میں یہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا ثواب باقی لوگوں کو ہوگا اتنا ہی برابر کا ثواب نیکی کی طرف دعوت دینے والے پر ہوگا۔ الغرض معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ برائی کے موجد بنتے ہیں، ایجاد کرنے والے بنتے ہیں، تو جتنا لوگ برائی کریں گے اس کا وبال، گناہ، بوجھ برائی کے ایجاد کرنے والے پر ہوگا۔ اور اگر آپ کسی نیک کام کے داعی بنتے ہیں تو جتنے لوگ نیک کام پر عمل کریں گے اس نیکی کا ثواب جہاں کرنے والوں کو ملے گا وہیں دعوت دینے والے، نیکی پر ابھارنے والے کو بھی ملے گا۔ معلوم یہ ہوا
کہ کوئی قیامت کے دن کسی کی برائی کا بوجھ اپنے کاندھے پر نہیں اٹھا سکتا۔ البتہ اگر برائی کی دعوت دی ہے تو جو برا کرنے والے ہیں تو دعوت دینے والے پر بھی برائی کا بوجھ برابر آنے والا ہے۔ لہذا یہاں اللہ نے اہل ایمان کو بتلایا قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور حالانکہ برائی کی طرف ابھارنے والے کے اوپر برا جتنے لوگ کریں گے اس کا وبال بھی پڑے گا۔ پھر آگے آخر کی 2 آیتوں میں اللہ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ سچے کامیاب اور سربلند لوگ اہل ایمان ہوں گے، اور جو ستا رہے ہیں بہکا رہے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام کو ستایا جاتا رہا۔ مشرک قوم نے توحید کے خلاف اپنا سر 950 سال کا زمانہ کم نہیں ہوتا۔ روایات میں آتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں حضرت نوح کو اللہ نے نبوت دی، 950 سال سمجھایا، اس کے بعد طوفان آیا، اور پھر 60 سال زندہ رہے، اس کے بعد اللہ کے دربار میں چلے گئے۔ اس طرح 1050 سال روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر گزری۔ یہ تفصیل کا واقعہ سورہ ہود کے اندر گزر چکا ہے۔ یہاں اللہ نے اہل اسلام کی اور مؤمنین کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ دیکھو گھبرانا نہیں، نوح علیہ السلام تو 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، اس کے جواب میں مشرکوں نے ان کو بہکایا بھی، اور بد کردار لوگوں نے ان کے اعمال کی مخالفت کی، لیکن آخر انجام یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام جمے رہے، ان کے متبعین جمے رہے، اور نافرمان لوگ بد کرداری پر اڑے رہے۔ بالآخر طوفان نوح نے سب کو ہلاک کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر پریشانیاں آئیں تو صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے دینداری میں فرق نہیں آئے گا۔ یہی ان آیات کا اور آج کل جو آیتیں بتائی جا رہی ہیں ان کا خلاصہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ ہمارے راستے کے پیچھے چلو، یعنی تم بھی گمراہ ہو جاؤ تو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، یعنی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل قیامت کے دن ہم تمہارے گناہ کا بوجھ اٹھا لیں گے، تمہیں بچا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ لوگ یعنی ایسا کہنے والے کہ ہم قیامت کے دن بوجھ اٹھا لیں گے، اللہ فرماتے ہیں بالکل جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بہکانے والے لوگ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے، یعنی دوسرے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اور یہ لوگ جتنے جھوٹ گھڑا کرتے تھے قیامت کے دن ان سے یعنی اس طرح کے نافرمان لوگوں سے ان سب کی باز پرس یعنی سوالات ضرور کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا
فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، چنانچہ 50 کم 1000 سال تک 950 سال تک وہ ان کے درمیان رہے، پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ، پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، یعنی جو اہل ایمان تھے، اور ہم نے اس کو دنیا جہان والوں کے لیے ایک عبرت کا سامان بنا دیا۔ سبحان اللہ۔